سورت کا نام ہے سورت صاد۔ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 38۔ سورت القمر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت کے اندر بیان تھا عجز المصطفین کا، کہ اللہ کے پسندیدہ اور چنیدہ بندے عاجز تھے۔ اس صورت میں اس پر ترقی ہے کہ ابتلوا بالمصائب، عاجز بھی تھے اور مصائب میں بھی ڈالے گئے۔ پہلی صورت کے اندر 7 انبیاء کی عاجزی بیان کی۔ اس صورت میں ترقی کر کے 9 انبیاء کی عجز اور عاجزی ذکر کی، عاجزی بیان کی ہے 9 انبیاء کی۔ پہلی صورت کے اندر کہا آیت 35 میں اجعل اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان مشرکوں سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 5 میں بتایا جائے گا کہ صرف تکبر نہیں، تعجب بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کے ساتھ، اور کیا کہتے ہیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا بہت سارے آلہہ کو ایک الہ بنا دیا، یعنی سب کو رد کر کے ایک ہی الہ ثابت کر دیا، یہ تو بہت عجیب چیز ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے امتیازات سورت، یہ سورت ممتاز ہے واقعہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ سورت کا دعویٰ اور خلاصہ۔ سورت کا دعویٰ ہے ما سبقہ سورت پر ترقی۔ سورت کا دعویٰ لکھو، ما سبقہ سورت کے مضمون پر ترقی، کہ عاجز بھی تھے برگزیدہ بندے اور مصیبتوں میں بھی ڈالے گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آؤ سورت کی طرف۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد اللہ اعلم بمرادہ، والقرآن ذی الذکر، اور گواہ ہے شاہد ہے قرآن نصیحت والا، قسم ہے ذکر والے نصیحت والے قرآن کی۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق۔ اب یہ شاہد ہے کس بات پر؟ فرمائے اس بات پر شاہد ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ سچے رسول۔ یہ نصیحت والا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر لوگ کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا بلکہ یہ کافر کس میں ہیں؟ فی عزت، ضد میں ہیں، غرور میں ہیں، وشقاق، اور مخالفت میں۔ کم اہلکنا، کتنے ہم نے ہلاک کیے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قومیں، فنادوا، پس انہوں نے پکارا، ولا حین مناس، اور نہیں تھا وہ وقت خلاصی کا، اور نہیں تھا وہ وقت کس کا؟ خلاصی کا۔ فنادوا، تو انہوں نے پکارا، ولا حین مناس، یہ لاتا کی ترکیبی حیثیت سمجھو کہ ولاتا کے اندر جو لا ہے یہ لیسا کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اور تا جو ہے یہ برائے تاکید ہے، تا برائے تاکید ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب عبارت یوں بنے گی، ٹھیک ہے نا، لیس الحین حین مناس، لیس الحین حین مناس، نہیں تھا وہ وقت، وقت خلاصی کا،
وہ وقت خلاصی کا وقت، یعنی پکارا تھا جب عذاب آیا، لیکن وہ وقت بچنے کا نہیں تھا۔ آگے فرمایا وَعَجِبُوا، اور انہوں نے تعجب کیا، أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ، یہ کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کہا کافروں نے، هَذَا سَاحِرٌ کذاب، یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، بہت بڑا۔ اجعل الآلہۃ، کیا کر دیا ہے، بنا دیا ہے، آلہہ کئی آلہہ کو، الہا واحدہ، ایک ہی الہ، ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ البتہ شیء عجاب، ایک عجیب چیز ہے۔ یعنی سارے آلہہ کو کیا کر دیا، ختم کر کے کیا بنا دیا، ایک الہ، یہ عجیب چیز ہے۔ وانطلق الملأ، اور چل پڑے سردار، منہم ان میں سے، اور کیا کہنے لگے، انمشو، چلو، وصبروا، پیغمبر تقریر کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، الہ ایک ہی ہے، کہنے عجیب، سارے الہ رد کر کے کہتے ہیں ایک ہی الہ، اٹھو، جو لیڈر تھے نا، اٹھو، اس جلسے میں نہیں بیٹھتے ہم، اس تقریب میں اٹھو، چلو، اپنے گروپ کو اٹھایا، اور کیا کیا، ان کی باتوں میں نا اپنے معبودوں پہ ڈٹ جاؤ، اپنے معبودوں پہ کیا ہو جاؤ۔ لفظ دیکھو، کہتے ہیں وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ، چل پڑے سردار، منہم ان میں سے، اور کیا کہنے لگے، انمشو، کہ چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ڈٹ جاؤ اپنے آلہہ معبودوں پر، مددگاروں پر، ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ چیز ہے، یراد، ارادہ کی ہوئی۔ ہمیں لگتا ہے یہ جو تقریر کرتے ہیں مقصد ہے ان کا، کیا ہے، ہاں، شیء یراد، یہ تمہیں سمجھانا نہیں، اس کے پیچھے کیا ہے، کوئی اور مقصد ہے، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا، سمجھ آ گئی، اور لیڈران ہمیشہ ماتحتوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا یہ ان کا ایک بہترین طریقہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سب آلہہ کو ایک الہ بنا دیا، یہ عجیب بات ہے، چلو اپنے آلہہ پہ ڈٹ جاؤ، ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ البتہ چیز ہے، یراد، ارادہ کی ہوئی، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کیوں، ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، نہیں سنی ہم نے یہ بات فی الملت الآخرہ، پچھلے دین میں، نئیاں گلاں کر دینے، یہ باتیں تو ہم نے کبھی نہیں سنی، کہتے ہیں ہم نے یہ توحید کی بات نہیں سنی پچھلے دینوں میں، پچھلے دین کا ان کو پتہ ہوتا تو ہاں، ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر کیا چیز، اختلاق، گھڑی ہوئی بات ہے، ان ھذا، نہیں ہے یہ توحید والی بات، الا اختلاق، مگر گھڑی ہوئی، تراشی ہوئی بات ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، کیا اس پر اتاری جاتی ہے نصیحت، من بیننا، ہمارے درمیان، اتنے بڑے بڑے لیڈر ہمارے ہوتے ہوئے مکہ طائف میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان پہ نصیحت نہیں اتری، اور نصیحت قرآن والی اتری ہے تو ان پہ اتر گئی، نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ غریب ہیں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا معنی کرو، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، کیا اس پر اتار دی گئی ہے نصیحت، من بیننا، ہمارے بیچ میں، بل ہم فی شک من ذکری، اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ شک میں ہیں میری نصیحت سے، کس سے، میں نے اپنی نصیحت اپنے پیغمبر پہ اتاری ہے، ان کو میری نصیحت میں کیا ہے، شک ہے، بل لما یذوق العذاب، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے نہیں چکھا عذاب، ہاں، اتنے جو انکاری ہیں، وجہ کیا ہے، لما یذوق العذاب، ابھی تک چکھا نہیں ہے انہوں نے عذاب، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہیں تیرے رب کے خزانے، کیا ان کے پاس ہیں تیرے رب کے خزانے، العزیز، جو زبردست ہے، الوہاب، عطا کرنے والا ہے، کیا مطلب ہے، یعنی رب نے رحمت قرآن والی آپ پر اتاری ہے،
تو ان کو تکلیف ہے کہ جی ہم میں سے وہی نصیحت اس پہ اتر گئی، تو اللہ فرماتے ہیں کیا میری رحمت کے خزانے ان کے پاس ہے کہ ان کو جن کو یہ چاہیں گے تو ان کو نبوت سے نوازیں گے؟ نبوت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور ان کی منشا پہ دیتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا عندہم، کیا یا ہیں ان کے پاس، کیا ہیں ان کے پاس خزانے تیری رب کے رحمت کے جو زبردست ہے، الوہاب بخشنے والا ہے، ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ہے ان کے لیے اختیار بادشاہت آسمان و زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان، ان دونوں کے درمیان ہے، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پس چڑھ جائیں یہ لوگ فی الاسباب، آسمانوں کے راستوں میں۔ ایک معنی، اگر آسمان و زمین کی بادشاہت ان مشرکین کے پاس ہے جو کہتے ہیں کہ ان پہ نبوت اتر گئی ہمارے بیچ میں، ٹھیک ہے، یہ رب کے خزانوں کے مالک ہیں، یا آسمان و زمین کی بادشاہت ان کے پاس ہیں، تو پھر فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، چاہیے کہ چڑھ جائیں فی الاسباب، کس میں؟ آسمان کے راستوں میں۔ پیچھے یہ لفظ گزرا ہے سورۃ کہف کے اندر کہ ذوالقرنین نے کیا کیا، ثم اتبع سببا، پھر ایک راستہ اختیار کیا، اور سببا کا دوسرا معنی کیا تھا؟ مال و متاع، سامان۔ تو اب معنی کرو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، چڑھ جائیں فی الاسباب، فا کو با کے معنی میں لو، بالاسباب، ذرائع اور اسباب اختیار کر کے۔ اگر آسمان و زمین کے بادشاہ یہ ہیں تو یہ ذرائع رسیاں لگا کے چڑھ جائیں آسمان میں، اور کیا کریں؟ اوپر جا کے وہی آنا بند کر دیں۔ آپ پر وہی آتی ہے اور آسمان و زمین کے بادشاہ یہ ہیں، تو ادھر کیا کرتے ہو؟ جا کے چڑھ جاؤ اور اوپر سے جبریل کا آنا کیا کر دو؟ بند کر دو کہ وہی نہ لے کے آئے۔ فرمایا آگے، بل جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جندن، یہ ما زائد ہے، ٹھیک ہے نا، تو معنی کرو بلکہ یہ لشکر ہیں، ہنالک وہاں پر، مہزوم شکست دیے ہوئے، من الاحزاب گروہوں میں سے۔ چڑھنا وہاں جانا وہی بند کرنا یہ تو ناممکن ہے، ہاں یہ وہاں جب پیش ہوں گے تو ایک چھوٹا سا لشکر ہوں گے اور وہ بھی شکست خوردہ۔ جب وہاں جائیں گے، ہونالکا کا معنی کیا کرو گے؟ وہاں۔ فرمایا جندم ما ہونالکا، یہ لشکر ہیں وہاں، مہزومون ہزیمت دیے ہوئے، شکست دیے ہوئے، من الاحزاب گروہوں میں سے۔ کن گروہوں میں سے؟ ایک آیت آگے دیکھو، فرمایا اولئک الاحزاب، اس کو ادھر لگاؤں گا آیت حل ہو جائے گی۔ فرمایا یہ لشکر ہے وہاں، من الاحزاب شکست دیے ہوئے، من الاحزاب گروہوں میں سے، کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، وعاد اور قوم عاد نے، وفرعون اور قوم فرعون نے، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون نے بھی جھٹلایا، ذو الاوتاد جو میخوں والا ہے۔ کس والا ہے؟ میخوں والا ہے۔ تو میخوں والا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ میخوں والا اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کوئی کسی کو سزا دیتا تو لکڑی کے تختے پہ کھڑا کر دیتا سامنے، اور اس کے ہاتھوں پر کیلیں ٹھوکنے لگ جاتا تھا، ٹھیک ہے، یا درے بھی مارنے لگتے تو ان کو الٹا لٹا کے اس کے ہاتھوں اور پاؤں پہ کیلیں ٹھوک دیتا اور پھر سزا دیتا، اور کبھی موت کی سزا دیتا تو سروں میں کیلیں ٹھوک دیتا۔ ایک دوسری توجہ مفسرین کہتے ہیں ذو الاوتاد، میخوں والا، یعنی دولت کے نشے میں مست تھا، گھوڑوں کے نیچے جو نعل لگتی ہے اس کے اندر جو کیل پڑتی ہے وہ سونے کی لگواتا تھا۔ سمجھ آئی؟ تو ایسے میخوں والا آدمی، ٹھیک ہے نا، یا میخوں والا یعنی جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں قلعے ٹھوک کے بیٹھا ہوا، کیا مطلب؟ یعنی جا سکتا ادھر سے جائے گا نہیں، اتنا مضبوط ہے،
تو سمجھ آ گئی، جس کو لوگ کہتے تھے اس نے کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں، اس کی حکومت نہیں جائے گی، اس کیلوں والوں کو اللہ نے الٹا کر کے زیر و زبر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ، اور قوم سمود کو بھی اللہ نے کیا کیا؟ ہلاک کیا۔ فرمایا آگے جھٹلایا ان جو قوم سمود نے بھی اور قوم لوط نے بھی، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بند والوں نے بھی۔ کس والوں نے؟ ایکا والوں نے، بند والوں نے بھی۔ اولئک الاحزاب، یہ ہیں گروہ۔ تو جس طرح یہ سارے شکست خوردہ ہیں اور پہنچ گئے ہیں آگے، تو یہ مکے والے بھی شکست خوردہ ہیں وہاں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ان کل الا کذب الرسل، ان کو نافیہ بناؤ، ماں کے معنی میں کر دو، تو فرمایا نہیں ہے کوئی بھی الا کذب الرسل، مگر جھٹلایا اس نے رسولوں کو، فحق عقاب، پس ثابت ہو گیا میرا عذاب۔ سب نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ثابت ہو گیا میرا عذاب ان پر، فیصلہ عذاب والا۔ وما ينظر هؤلاء، اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک ہی چیخ کا، ما لها من فواق، نہیں ہوگا اس کے لیے رکنا، تھمنا، وقفہ۔ تینوں معنی ایک ہی ہیں، سمجھ آ گئی؟ نہیں انتظار کرتے مگر یہ ایک چیخ کا، ایسی چیخ کہ نہیں ہوگا اس چیخ کے لیے تھمنا، رکنا، کوئی وقفہ۔ کیا مطلب ہے؟ جب شروع ہوگا بگل بجنا تو بیچ میں رکے گا نہیں، ایک ہی آواز بجتی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ وقفہ۔ فواق اصل میں کہتے ہیں اتنے وقفے کو جب آپ اونٹنی یا گائے یا بھینس کا دودھ دوتے ہیں، میری طرح دیکھو، تو آپ تھن پکڑ کے یوں کھینچتے ہیں، یوں کھینچتے ہیں، تو تھن کو نیچے کھینچ کے جب چھوڑتے ہو اتنا وقفہ بھی نہیں ہوگا۔ فواق اس وقفے کو کہتے ہیں۔ تو ادھر محاورے میں کیا اس معنی کرتے ہو؟ جو بیچ میں رکے گی نہیں، سانس نہیں لے گا ملک الموت، سمجھ آگے؟ وہ اسرافیل، بجتی جائے گی یہ بگل، یہ بانسری بجے گی، اور آواز، اس کی آواز کانوں کے پردے پھاڑے گی، دل ہلیں گے، پہاڑ اڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آگے فرمائے یہ اسی چیخ کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے، انتظار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وقالو، اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا، جلدی دے دے ہمیں، قطنا، ہمارا حصہ۔ کیوں؟ آخرت کو تو مانتے نہیں، کہتے ہیں اللہ جو آخرت میں ہمارے لیے حصہ رکھا ہے نا وہ ادھر ہی دے دے، کیونکہ آخرت کے کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ تو کہتے ہیں جلدی دے ہمارے لیے ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے، اصبر علی ما یقولون، میرا پیغمبر صبر کر اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اتنی باتوں سے آپ کو دکھ تو ہوتا ہوگا، صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اب تسلی میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ فرمایا صبر کر اور یاد کر ہمارا بندہ داؤد کو، ہمارے بندے کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو، ذل عید، جو ہاتھوں والا تھا۔ تو ہاتھوں والے تو سارے ہیں، کوئی پیغمبر ہاتھوں کے بغیر رہا ہے؟ جی ہاں، ہمت والا، طاقت والا تھا۔ ہاں کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، لا سے ڈیرو گدرسی، سمجھ آ گئی؟ تو مانا کرو یاد کر ہمارے بندے داؤد کو، ذل ایدی، جو ہاتھوں والا تھا۔ تفسیر البسیط میں علامہ واحدی مانا کرتے ہیں ذل قوت فی العبادت والطاعت، جو طاقت والا تھا اللہ کی عبادت اور اطاعت میں، سمجھ آ گئی؟ جس کا معنی اردو میں کیا جاتا ہے ہمت والا۔ کیا؟ ہاں، انا سخرنا الجبال معه، بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، یسبحن بالعشی،
تسبیح بیان کرتے تھے اس کے ساتھ، بالعشی پچھلے پہر، والاشراق اور دن چڑھے، دن کے اشراق کے وقت، ٹھیک ہے نا، یعنی صبح جب زبور کی تلاوت کرتے، اللہ کی تسبیح کرتے، تب بھی پہاڑ ان کے ساتھ گنگناتے، رات شام کو پڑھتے تب بھی پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے، وَالطَّيْرَ اور پرندے بھی ہم نے مسخر کیے، وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، محشورتاً پرندے بھی کیا کیے ہوئے تھے، جمع کیے ہوئے تھے، کیا کیے ہوئے تھے، سارے جمع کیے ہوئے، اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ آگے کل لہو اواب، سارے کے سارے اس کے لیے کیا تھے، تابعدار تھے۔ وشددنا ملکہ اور ہم نے مضبوط کیا اس کی بادشاہت کو، وآتیناہ الحکمت اور ہم نے دی ان کو حکمت، وفصل الخطاب اور فیصلہ کن بات، کیسی بات، فیصلہ کن بات، ہاں ہم نے مضبوط کی ان کی حکومت کو مضبوط کیا، دی ہم نے ان کو حکمت یعنی سمجھ دین کی، وفصل الخطاب اور فیصلہ کن تقریر، یعنی آپ کو اللہ نے قوت فیصلے سے نوازا، کس سے، قوت فیصلہ سے، گفتگو کرتے تو فیصلہ کن گفتگو ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے ہاں بعض نے لکھا ہے کہ یہ اما بعد کا جملہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں انہی سے آیا، یہ ہے فصل الخطاب۔ جب آپ خطبہ پڑھتے ہیں تو خطبہ ختم کر کے آخر میں کیا کہتے ہیں، اما بعد، ٹھیک ہے نا، یہ خطبہ ختم ہو گیا اور خطاب کیا ہو گیا، شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں یہ مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں تو مانا کرو وفصل الخطاب اور فیصلہ کن بات، تقریر، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اتنا دیا لیکن پھر بھی آزمائے گئے، کیا کیے گئے، آزمائے گئے، رب کے سامنے پھر بھی گڑ گڑائے، سجدہ ریز ہوئے، روئے دھوئے۔ آؤ ذرا اس کا ایک منظر دیکھو، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر، الخصم جھگڑالوؤں کی، کس کی، ایک جھگڑے کی، کس کی، ایک جھگڑے کی، ایک فیصلے کی، اذ تصور المحراب، جب وہ جھگڑنے والوں نے دیوار پھلانگی، تصور المحراب عبادت خانے کی دیوار پھلانگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، عبادت خانے میں تھے، دروازے بند تھے، پہرادار باہر کھڑے ہیں، لیکن دو آدمیوں نے دیوار پچھلی جانب سے نقب لگایا یا اوپر چڑھ کے پھلانگ کے اندر گئے، ٹھیک ہے، تو مانا کرو۔ اور سور کس کو کہتے ہیں، آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوگا منطق میں، دیوار کو، سور البلد، شہر کی دیوار، تو مانا کرو اذ تصور المحراب، جب انہوں نے پھلانگا، ٹھیک ہے نا، پھلانگی دیوار کس کی، المحراب عبادت خانے کی، یعنی پھلانگ کر دے عبادت خانے میں داخل ہوئے، اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے، علی داؤد، داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم، تو گھبرا گئے ان سے، کیا ہو گئے، تو ان کا گھبرانا بجا تھا کہ پہرے دار کھڑے ہیں، دروازے بند ہیں، یہ دیوار سے آئے ہیں تو لازمی کوئی نہ کوئی کیا ہیں، دشمن ہیں، پس گھبرا گئے ان سے۔ قالو، تو وہ دونوں کہنے لگے، لا تخف، ڈرنا، خوف نہ کر، خصمان دو فریقیں، بغا بعضنا علی بعض، زیادتی کی ہے ہمارے بعض نے بعض پر، فاحکم بیننا، پس فیصلہ کر تو ہمارے درمیان، بالحق، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ، ولا تشتت، اور زیادتی نہ کر، وہدنا، اور ہماری رہنمائی کر، الی سواء الطریق، درست راستے کی طرف، جی ہاں، سواء الصراط، کس کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں مشغول ہیں، دو بندے داخل ہوئے، کہا ہمارے درمیان کیا کیجئے، فیصلہ کیجئے۔
اب یہ دو بندے کون تھے میں وضاحت کرتا ہوں. فیصلہ کیا کیجئے، یہ میرا بھائی ہے، اس کی ایک دمبی، 99 دمبیاں ہیں. کتنی دمبیاں؟ ایک کم 100 بھیڑ بکری دمبیاں ہیں، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اور یہ مجھ سے لڑ رہا ہے، جگڑ رہا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے، اور گفتگو میں بھی مجھ پر غالب آ گیا ہے، بھی زوراور تیز تراز ہے. اب آپ ہمارے درمیان کیا کریں؟ فیصلہ کریں. داؤد علیہ السلام نے کہا بڑا ظلم کیا اس نے آپ کی، ایک دمبی مانگ کر اپنے 99 کے ساتھ ملانے کے چکر میں بڑی زیادتی کی ہے. اور اکثر شراکت دار جو ہوتے ہیں وہ ایسی زیادتیاں، کاروبار میں پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ ایسی زیادتیاں کرتے رہتے ہیں اکثر. بس جب یہ بات ہوئی، فیصلہ ہوا، داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے میں امتحان میں آ گیا ہوں، فوراً گر گئے سجدے میں، رو پڑے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے لغزش ہوئی ہے، معاف کر دے. رب فرماتے ہیں ہم نے معاف کر دیا. اب بات کیا تھی؟ کیا بات تھی؟ اب کچھ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں تفسیروں میں گھڑ دی ہیں داؤد علیہ السلام کے متعلق کہ الامان والحفیظ، کہ نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اپنے ایک فوجی کی بیوی پر نظر پڑی، گھر کے چھت سے وہ نہا رہی تھی اور اس پہ محبت میں فریفتہ ہو گئے. پھر اس کو کہا تو طلاق دے اس کو، پھر طلاق اس نے کہا نہیں دیتا ہوں، اس کو بھیج دیا لڑائی پہ، جنگ پہ، میدان میں. ادھر وہ مارا گیا، خود ان کی 99 بیویاں تھیں. ٹھیک ہے نا. اب ان کو اللہ کے پیغمبر کو بھی نہ یہودیوں نے معاف کیا اور نہ یہودی نما مولویوں نے معاف کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ قصے کہانیاں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے باندھ دی. یہ کسی شریف انسان کے حق میں کہنے کے لائق باتیں تو ایک معصوم پیغمبر کی. قرآن خاموش ہے ان باتوں سے، پیغمبر کی حدیث خاموش ہے ان باتوں سے کہ یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہاں اس آیت کی وضاحت کیسے کرنی ہے، اس کی وضاحت کے لیے مفسرین کرام نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ داؤد علیہ السلام جب عبادت کا وقت ہوتا تھا نا ان کا، تو وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے. عبادت خانے میں کوئی باہر مرے جیے جو مرضی ہو، بس وہ اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ تنبیہ کرنی تھی کہ آپ عبادت کا وقت اپنی جگہ ہے، لیکن جب اسی وقت کوئی ضرورت آ جائے کسی مجبور کی تو عبادت چھوڑ کے ان کی کیا کر دینی چاہیے تھی؟ ضرورت پوری کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عین ان کی عبادت کے موقع پر بندے فلاں کے اندر بھیج دیے کہ جس وقت آپ پیرا کھڑا کر کے اندر آنا منع کر دیتے ہیں، اللہ نے اسی وقت اندر دیوار فلاں کے بھیج دیے. ایک یہ توجہ. دوسری توجہ یہ ہے کہ اس میں ان سے لغزش کیا ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں لغزش یہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، کہ داؤد علیہ السلام کے پاس یہ دو بندے آئے تھے. اب یہ واقعی بندے تھے یا فرشتے تھے، اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ واقعی حقیقتاً دو آدمی تھے، کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں، دو آدمی نہیں، دو آدمیوں کی شکل میں کیا آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے. اب جب انہوں نے اپنا کیس رکھا تو داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ صادر کر دیا، اور ایک کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ جو 99 دمبیوں والا یہ ظالم ہے تو اس سے ایک دمبی مانگ رہا ہے. تو وہ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا گئے. جو ہی مسکرائے یہ فوراً سجدے میں گر پڑے کہ لغزش تو ہو گئی. یعنی کیا تھی لغزش؟ کہ آپ نے ایک کا بیان سنا اور دوسرے کا بیان سننے سے پہلے کیا کر دیا؟ فیصلہ کر دیا. جج جرگوئی تو بات دونوں کی سنتا ہے. آپ نے سنا، ہو سکتا ہے کہ یہ جس کی 99 دمبیاں ہیں یہ ایک بھی اسی کی ہو، 100 کا مالک ہو، اور یہ اس سے چمٹا ہو، کہتا ہو کہ بھائی ایک مجھے دے دے، لینا چاہتا ہو. بھائی عین ممکن ہے. دوسرے کی بات بھی کیا کرنی چاہیے تھی؟ بس صرف اتنے سے امتحان کو دیکھا، رب کے سامنے کیا ہو گئے؟
گڑ گڑاؤ بیٹھے، سمجھ آ گئی؟ آؤ، فرمایا ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجتن، اس کی 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدۃ، اور میری ایک ہی دمبی ہے۔ فقال، پس یہ کہتا ہے، اس نے یہ مجھے کہتا ہے، اکفلنی ہا، حوالے کر دے، میرے کفالت میں دے دے اس ایک کو بھی، ہاں وہ ایک بھی مجھ سے مانگتا ہے، وعزنی فی الخطاب، اور یہ غالب آ گیا ہے مجھ پر، فی الخطاب، کس میں؟ گفتگو میں، بات میں بھی تیز تراز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں 99 دمبیاں بھی ہیں اور ایک مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ قالا، تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا، لقد ظلمک، تحقیق اس نے ظلم کیا ہے آپ پر، بسؤال نعجتک، تیری ایک دمبی مانگ کر، الی نعاجہ، اپنی دمبیوں کی طرف، سمجھ آ گئی؟ ہاں اس نے ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سارے شراکت داروں میں سے، شرکاء حصے داروں میں سے، لَيَبْغِي، البتہ زیادتیاں کرتے ہیں ان کے بعض پر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ کیا ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں جو شراکت میں زیادتیاں نہیں کرتے۔ وَظَنَّ داؤد، اور گمان کیا داؤد علیہ السلام نے، انما فتناہ، کہ ہم نے ان کو امتحان میں ڈال دیا، کس میں؟ آزما لیا ہے ان کو، تو فاستغفر ربہ، پس انہوں نے بخشش طلب کی اپنے رب سے، وخر راکعا، اور گر پڑے راکعا، رکوع کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ یعنی رب کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے۔ فغفرنا لہ، پس ہم نے بخش دیا ان کو، ذالک یہ، وَإِنَّهُ لَعِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک البتہ داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے ہاں، لَزُلْفَىٰ، اونچا مرتبہ ہے، کیا ہے؟ مرتبہ ہے، قربت ہے، نزدیکت ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو بنایا ہے خلیفہ زمین کے اندر، خلافت عرضی دی ہے۔ کس چیز میں خلیفہ؟ کیا اللہ کو خلیفہ کی ضرورت ہے جانشین کی؟ نہیں، آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ جلالین تک کو میں آپ کو یہ الفاظ ملے گے، فی تنفیذ احکامی، میرے احکام نافذ کرنے میں، کیا کہ آپ زمین میں میرے کیا نافذ کریں گے؟ احکام نافذ کریں گے۔ آگے، ہاں، فاحکم بین الناس بالحق، پس فیصلہ کر لوگوں کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ولا تتبع الہویٰ، اور پیروی نہ کر خواہش کی، کیوں؟ فیضلک، پس خواہش تجھے گمراہ کر دے گا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، خواہش کے پیچھے نہ چل، کیونکہ خواہش اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یضلون عن سبیل اللہ، جو بھٹکتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت ترین، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ وہ بلا بیٹھے ہیں یوم الحساب، حساب کے دن کو، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، باطلا، بیکار، فضول، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من النار، کس سے؟ آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، المفسدین، فسادیوں کی طرح، کیا ہم ایسا کر دیں گے؟ ہمارا فیصلہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آگے، ام نجعل المتقین، کیا ہم کر دیں گے متقین کو کل فجار، ہاں بدکاروں کی طرح، فاجروں کی طرح،
فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، کتاب انزلناہ مبارکون، یہ کتاب ہے انزلناہ مبارکون، ہم نے اتارا ہے اس کو تیری طرف، مبارکون بابرکت ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی خیر سے بھری ہوئی ہے، لیدبروا، اور کس لیے اتارا ہے کہ دبا دبا کے تعویذ لکھتے جائیں اسے، ہاں کس لیے، لیدبروا، تاکہ اس میں تدبر کریں، کیا کریں، لیدبروا، تاکہ ان کی آیتوں میں تدبر کریں، بار بار غور کریں، اس کے معانی اور مفاہیم اور مطالب کو سمجھیں کہ اللہ کی مراد کیا ہے، مطلوب کیا ہے، چاہتا کیا ہے اللہ ہم سے، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ مبارک کتاب ہے ہم نے اتاری ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ تدبر کریں اس کی آیات میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تدبر کے بعد کیا ہوگا، تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے، تدبر عقل والے کریں گے اور پھر کیا کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کر دیا داؤد کو سلیمان، داؤد کو کیسا بیٹا دیا، سلیمان علیہ السلام دیا، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا، انہو اواب، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے علیہ اس پر، بالعشی پچھلے پہر یعنی عصر کے بعد، الصافنات الجیاد، عمدان اس نسل کی کیا مطلب ہے، تین ٹانگوں پر کھڑے ہونے والے اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے، الصافنات کا معنی ہوتا ہے اچھی نسل کے گھوڑے، کون سی اچھی نسل، عرب والے کہتے ہیں صافنات ان گھوڑوں کو جو تین ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے، آپ کبھی بھی گھوڑوں کو دیکھو جو قیمتی ہوگا وہ تین ٹانگوں میں سے پچھلی ٹانگ کو ایک کو ہلکا سا ایسے بینڈ کر دے گا، ٹھیک ہے نا، ان گھوڑوں کو یہ اعلیٰ نسل کی ایک نشانی ہے، تو مانا کرو جب پیش کیے گئے اس کے اوپر الصافنات، عمدہ نسل کے گھوڑے، اچھی نسل کے، اور جیاد جودت جید کھری چیز کو کہتے ہیں، کیا مطلب، عمدہ قسم کے گھوڑے، ٹھیک ہے نا، تو مانا کرو جب پیش کیے گئے ان کے اوپر اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے، کیسے گھوڑے، جب پیش کیے گئے ان کے اوپر اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے، فقالا، تو کہا سلیمان علیہ السلام نے، انی احببت حب الخیر، بے شک میں نے محبت کی ہے، حب الخیر، مال کی محبت، عن ذکر ربی، اپنے رب کی ذکر کی وجہ سے، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتیٰ یہاں تک کہ توارت، وہ لشکر گھوڑوں کا چھپ گیا، بالحجاب، پردوں میں، دور دوڑایا ان کو، چھپ گیا ان کی نظروں سے، تو فرمایا ردوہا علیہ، لٹاؤ واپس اس لشکر کو میرے اوپر، فاتفقا، پس شروع ہوئے سلیمان علیہ السلام مسحن، ہاتھ پھیرنے، تھپکی دینے، بالسوق والاعناق، گردن پر، پنڈلیوں پر، والاعناق، اور گردن پر، کس پر، اب آیت کی اندر بہت کچھ ہے، صرف دو توجیحات کرتا ہوں، غور سے سن لیجئے، وقت کم ہے۔ پہلی توجیہ کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، گھوڑے عمدہ نسل کے پیش کیے گئے، ٹھیک ہو گیا، جب عمدہ نسل کے گھوڑے عصر کے بعد پیش کیا گیا لشکر گھوڑوں کے، تو فرمایا ذرا دوڑاؤ، دوڑائے گئے، ان کے معائنے میں لگے رہے سلیمان علیہ السلام، یہاں تک کہ توارت بالحجاب، یہ پہلی توجیہ ہے، سورج چھپ گیا پردے میں، یعنی سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر کیا ہو گئی، قضا ہو گئی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ردوہا، لٹاؤ اس سورج کو واپس، تو سورج کو واپس لٹایا گیا، پھر انہوں نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور شروع ہو گئے ان سارے گھوڑوں کی گردنیں اور ٹانگیں کاٹ دی کہ جی ان کو میں نے پسند کیا ہے رب کے ذکر کے مقابلے میں ان کے ساتھ لگا رہا، رب کے ذکر سے غفلت آئی، سارے لشکر کو کیا کر دیا،
گردن اور ٹانگیں کاٹ دی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھی ایک توجہ۔ ہمارے شیوخ فرماتے ہیں یہ توجہ درست نہیں ہے۔ کیا؟ ایک اس لیے کہ اس مقام پہ نہ نماز کا ذکر ہے کہ نماز قضا ہوئی، اس مقام پہ نہ سورج کا کوئی ذکر ہے کہ وہ غروب ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ادھر لفظ کیا ذکر کیا ہے؟ سورج غروب ہوا، تو یہ معنی تھا سورج لوٹاؤ، جمع کا صیغہ ہے، ردوہا۔ تو کیا اللہ کا پیغمبر کس کو آرڈر دے رہے تھے؟ سورج لوٹانا کیا ان کے لشکر کے کسی بس میں تھا اس کو واپس لٹانا؟ اور اگر رب کا کام تھا تو کیا اس مقام پر رب سے التجا کرنے کا انبیاء کا یہ طریقہ ہے کہ سورج لوٹاؤ؟ نہیں، جب نہیں۔ اور دوسری بات کہ گھوڑوں کا معائنہ کیا تو قصور گھوڑوں کا کیا تھا؟ یہ تو جنگی جہاد کے کام آنے والا اتنا بڑا قیمتی سرمایہ، سب کو ذبح کر دیا، ان کی ٹانگیں کاٹ دی۔ یہ سارے الزامات، اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ تو اب آیت کا سیاق سباق سے جڑتا جچتا معنی اس طرح ہے کہ جب پیش کیا گیا سلیمان علیہ السلام پر عصر کے بعد بہترین عمدہ گھوڑوں کا لشکر، اب معائنہ لشکر کا کیسے ہوتا ہے؟ ذرا دوڑاؤ نا گھوڑوں کو، پتہ تو چلے میدان میں۔ جب لشکر دوڑایا گیا توارت بالحجاب، تو وہ گھوڑوں کا لشکر کدھر ہو گیا؟ نظروں سے چھپ گیا، دور چلا گیا۔ فرمایا ردوہا، بس کرو، اب کیا کرو؟ ان کو واپس لوٹاؤ۔ جب واپس لشکر لوٹا دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ سواری اور ماہر کھلاڑی مجاہد، ٹھیک ہے، فوجی جو گھوڑ سواری کرتا ہے، وہ جب گھوڑا واپس لاتا ہے تو اتر کے پھر ادھر کیا کرتا ہے؟ گردن پہ اور پنڈلی پہ تھپکی دیتا ہے۔ تو پیار سے ان کی گردنوں پہ تھپکی دینے لگے، اور لوگوں کے ذہن میں جو اشکال آیا کہ پیغمبر بھی ہیں، گھوڑے دوڑا رہے ہیں، تو فرمایا میں نے جو ان سے محبت کی ہے یہ رب کے ذکر کی وجہ سے کی ہے، اس لیے کہ یہ کلمت اللہ کی بلندی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ میدان کارزار میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ میں نے صرف عیاشی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، یہ رب کے ذکر کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے۔ تو مسحن اور مسح کا لفظ تھپکی کے لیے تو زیادہ جچتا ہے، بجائے تلوار سے ٹانگیں کاٹنے کے لیے مسح کا لفظ آتا ہے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اب فرمایا کہ لشکر واپس لٹاؤ، اور ان کو تھپکیاں دینے لگے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ کوئی اعتراض آئے گا؟ یہ توجیہ مفسرین نے کی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ کئی مفسرین نے اس کو ترجیح دی ہے۔ آگے جی، وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو۔ اب آزمائش شروع ہو گئی۔ میں نے کہا سورت کا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے برگزیدہ بندے، چنے ہوئے بندے بھی میری آزمائشوں میں آئے، میں نے ان کے امتحانات لیے، میرے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، البتہ تحقیق ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا عَلَى كُرْسِيِّهِ، ان کے بیٹھنے کی جگہ پر، کرسی پر، جسدن، ایک جسم، ثم انابا، پھر انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف۔ یہ کیا ہے میرا دوست کہ ہم نے آزمایا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا؟ امام بخاری ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے فوج کے اندر کچھ سستی دیکھی۔ جب ان کی کوتاہی سستی دیکھی تو آپ کو یہ کوتاہی ناپسند آئی، اور آپ نے کہا اللہ کی قسم میں آج رات سے اپنی 100 بیویوں کے ساتھ مباشرت کروں گا، یعنی آغاز کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور اللہ ان سے مجھے بیٹے ملیں گے، اور وہ سارے بیٹے اٹھ کر فوجی اور مجاہد بنیں گے، تمہاری ضرورت بھی مجھے نہیں پڑے گی۔ لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب اللہ نے باقی کسی بیوی میں سے کوئی بچہ نہیں دیا، ایک بیوی سے بچہ ہوا، اور وہ بھی کچا، دائی کچا بچہ اٹھا کے لا کے ان کے سامنے، تخت کے سامنے رکھ دیا۔ جب یہ دیکھا تو فوراً رو پڑے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ مجھ سے کیا ہو گئی ہے؟ لغزش ہو گئی ہے۔ تو رب کے سامنے
گڑائے، روئے اور التجا کی۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے اور مفسرین اس کو اس آیت کے ساتھ چسپاں کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کے لیے کیا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ باقی قرآن میں اس قسم کی کوئی بات، قرآن میں آپ نے دیکھا آیت کے اندر یہ جملہ تھا، اس حدیث کو اس کے ساتھ لگا لو۔ اچھا، اب بچہ تو ایک بھی نہیں ہوا تو رو پڑے، فرمایا اللہ میں تو بچہ اس لیے مانگ رہا تھا، شاید میری یہ ادا میں مجھ سے لغزش ہوئی ہے، انشاءاللہ کہنا بھول گیا، بھول ہوئی ہے، اب اللہ مجھے ان کا بھی محتاج نہ کر، ان فوجی لشکروں کا، اب مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ تو اللہ نے ان کی التجا اور گڑ گڑاہٹ منظور کر لی اور اللہ نے ہوا تابع کر دی۔ کیا تابع کر دی؟ ہاں، تو لفظوں پہ غور کرو۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک جسم، یعنی کچا بچہ۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی دوسری توجیہات کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آسان سی بات کرو کہ خود سلیمان علیہ السلام کو رب نے آزمایا، بیمار ہو گئے اور کمزور جسم بن کے کرسی پر آ کے بیٹھ جاتے تھے، یعنی وہ طاقت سمٹ کے کیا ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے بیماری کی وجہ سے، اور اپنی کرسی پر آتے، بالکل جیسے ایوب علیہ السلام کی آزمائش تھی اور 18 سال کیا رہے، بیمار رہے۔ کیوں؟ پیغمبر کی کرسی پر اور کچا بچہ لا کے رکھنے کی کسی کو کیا جرت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی توجیہ کی گئی۔ آؤ اپنے مقام پہ۔ فرمایا ثم انابا، پھر انہوں نے رجوع کی اور کہا رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، وہب لی ملکن، اور عطا کر دے مجھے ایسی بادشاہت، لا ینبغی لأحد من بعدی، جو نہ مناسب ہو کسی ایک کے بھی میرے بعد، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو پھر فسخرنا لہ الریح، ہم نے مسخر کر دی ان کے لیے ہوا، تجری چلتی تھی، بے امری ہی ان کے حکم سے، رخاء نرم نرم، کیسے نرم چلتی تھی، پیچھے کیا پڑا تھا، نرم چلتی تھی، ادھر تو کہا تیز و تند ہوا تابع کی، تو دونوں میں نے ربط جوڑ لکھوایا تھا کہ ٹکراؤ نہیں، مرضی کے مطابق، جب چاہتے تیز کر دیتے، جب چاہتے سلو نرمی سے جاؤ۔ تخت ہوا کے دوش پہ اڑتا تھا، اور صبح کے ٹائم کتنا سفر طے کرتے تھے دن کے پہلے حصے میں، 1 مہینے کا، غدوہا شہر و رواحہا، اور پچھلے پیر، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کا سفر طے کرتے تھے۔ قرآنی الفاظ ہیں، آگے جی، انک فسخرنا لہ الریح، تجری چلتی تھی وہ ہوا، بے امری ہی اس کے حکم سے، رخاء نرم، حیث اصابہ، جدھر وہ جانا چاہتے تھے، پہنچنا چاہتے تھے، والشیاطین، اور مسخر کر دیے ہم نے ان کے لیے، الشیاطین، شیاطین جنات، کیا کر دیے؟ ہم نے جنات ان کے تابع کر دیے تھے، اور کیا کرتے تھے جنات تابع؟ کل بناء، ہر عمارت بنانے والا، ہاں بنا کس کو کہتے ہیں؟ عمارت بنانے والے، رنگ رنگ کی عمارتیں بناتے۔ پرسوں کے درس میں کیا گزرا تھا؟ وقدور الراسیات، بڑی بڑی دیگیں، تھالیں، سندریاں، مسجدیں، محلات بناتے تھے۔ فرمایا کل بناء، ہر قسم کی عمارت بنانے والے، وغواص، اور کچھ کیا تھے؟ غوطہ لگانے والے تھے سمندر میں۔ سمندر میں شیاطین کیوں غوطے لگاتے تھے؟ اصل میں اس لیے اشارہ دیتا ہوں، پچھلی باتوں کو ذہن میں رکھو نا، یہ واقعہ گزرا ہے، نیچے سے جا کے ہیرے، جواہرات، مونگیں اور یہ چیزیں نکالا کرتے تھے، یاقوت و مرجان۔ فرمایا وآخرین، اور کچھ دوسرے قسم کے جنات جو سرکش ہوتے تھے، مقررین، جکڑے ہوئے ہوتے تھے، فی الاصفاد، بیڑیوں میں، زنجیروں میں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ تابع دار تھے، جو تابع دار نہیں تھے تو وہ کس طرح میں جکڑے ہوئے تھے؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ھذا عطاؤنا، اللہ فرماتے ہیں یہ میری عطا ہے، یہ میرا دیا ہوا ہے، فمنن او امسک، اور میرا پیغمبر اتنا جو میں نے نوازا ہے تو حساب بھی نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر، کیا نہیں لوں گا؟ آپ خرچ کر کے احسان کریں لوگوں پر،
یا پاس رکھیں، ایک پائی بھی کسی کو نہ دیں، کوئی حساب نہیں لوں گا۔ اللہ، بادشاہت ہے، ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ فرمایا فامنون، احسان کر، کیا کر؟ احسان کر، او امسک، یا احسان نہ کر، پاس رو کے رکھ اپنا مال، بغیر حساب، بے شمار، بغیر کسی حساب کے، یعنی کوئی حساب نہیں ہوگا آپ کا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک سلیمان علیہ السلام کے لیے عندنا، ہمارے ہاں، لَزُلْفَىٰ، البتہ اونچا مرتبہ ہے، آگے وَحُسْنَ مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور یاد کر ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، اذ نادا ربہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، عاجزی کی اور روئے، کیا کہا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک پہنچائی ہے مجھے شیطان نے، بنصب، تکلیف، تھکاوٹ، وعذاب، اور ایذا۔ یہ کب کہا؟ یہ اس وقت کہا جب آپ بیمار تھے، مال، اولاد، بچے، سب بیٹیاں سب مر گئے، صرف ایک وفادار بیوی زندہ ہے اور وہ خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تو شیطان اس کے سامنے آیا تھا، کہا آپ، میں حکیم ہوں، آپ کا خاوند ٹھیک ہو جائے گا، صرف میرے نام کا ایک جانور دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، میرے نام کی ایک نظر دینی پڑے گی، ایک۔ دوسری توجہ کہ کہتے ہیں کہ اس نے گوشت دیا اور دوسری بوتل میں شراب دی، کہ یہ دوائی پی لیں اور یہ کھا لیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ دونوں قول ملیں گے آپ کو۔ جب گھر پہنچتی ہے بیوی، خاوند کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح حکیم ملا ہے، اس نے یہ کہا، اس وقت غصے میں آ گئے اور رب کے سامنے رو پڑے کہ اللہ، شیطان نے مجھے کیا پہنچائی ہے؟ تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے، اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ رو پڑے، اللہ کے سامنے التجا کی، اور بیوی سے کہا اگر میں ٹھیک ہو گیا تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ کتنے؟ 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے قرآن کے، فرمایا پکارا اپنے رب کو کہ بے شک پہنچائی ہے مجھے شیطان نے تھکان، تکلیف، و عذاب اور ایذا، تو اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، ہاں مار اپنا پاؤں، ارکض رگڑ، مار پاؤں اپنا، تو طاقت تو اتنی نہیں تھی، پڑے ہوئے تھے، ایسے ایڑی رگڑی تو فرمایا وہیں سے چشمہ پھوٹ آیا۔ کیا آیا؟ چشمہ پھوٹ آیا۔ فرمایا اللہ نے کیا فرمایا؟ ھذا مغتسل، یہ غسل کی جا ہے۔ مغتسل کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کیا کیا جائے، یعنی چشمہ ہے، غسل کی جائے، باردن ٹھنڈا ہے، وشراب اور مشروب ہے، یعنی پینے کے لیے، نہائیے، باہر کی ساری بیماریاں ختم، پی لیجئے تو اندر کی ساری تکلیفیں، بیماریاں ختم۔ پیا پانی، نہائے، تازہ، تندرست اور توانا۔ بیوی بیچارے چھوڑ کے جو گئی تھی، جب آئی تو ادھر کہنے لگی محترم ناراض نہ ہونا، ادھر میرا ایک بیمار شوہر پڑا ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ ایوب علیہ السلام کہنے لگے آپ کا شوہر کیسا تھا؟ فرمایا جب تندرست صحت مند تھا تو بالکل آپ جیسا تھا، جب ٹھیک ٹھاک تندرست تھا تو بالکل آپ کی طرح تھا۔ فرمایا میں ہی ہوں، اللہ نے امتحان ختم کر دیا اور صحت عطا کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ اب ذرا الفاظ دیکھو آگے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے عطا کر دیے ایوب علیہ السلام کو، اہلہ، اس کا اہل، سارا بچے زندہ کر دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسے اور بھی ان کے ساتھ۔ اب مفسرین کی دو توجیحات پیچھے لکھوائی تھی کہ نہیں؟ ایک یہ کہ جو مر گئے تھے وہ زندہ نہیں ہوئے، یعنی اگر 10 تھے تو اللہ نے کتنے دیے؟ 20 اور دے دیے، ڈبل دے دیے۔ اور دوسری توجہ یہ تھی کہ اللہ نے انہی کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ فرمایا رحمتم منا، رحمت کرتے ہوئے ہماری طرف سے، یہ ہماری مہربانی تھی، وذکر، اور نصیحت ہے لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ وخذ بیدک، اور پکڑ بیدک، اپنے ہاتھ سے، زغسن، ایک مٹھا تنکوں کا،
کیا پکڑ دے؟ ایک تن کا مٹھا پکڑ تنکوں کا، فضرب بھی مار اس کے ذریعے بیوی کو، ولا تحنس اور حانس نہ ہو۔ ہاں 100 لکڑیوں کا ایک گٹھا بنا تنکوں کا، اور جا کے بیوی کو کیا کر دے؟ مار دے، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی، بیوی بھی بچ جائے گی۔ رب نے یہ طریقہ سکھلایا ہے، ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم یہ ہیلے کرنے لگ جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کس نے بتلایا؟ رب نے بتلایا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہی آ گئی تو اب اس میں کسی کو اشکال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں ایک بندہ قسمیں اٹھاتا جائے اور پھر اس طریقے سے پورا کرتا جائے اور قیاسات کرتا رہے اور دین میں ہیلے۔ ہاں ایک سنیرا ہری پور میں تھا، جانے کہتا جی میں تو زکوٰۃ سے بچا ہوں۔ میں نے کہا جی کیسے حضرت؟ کہتے بس سال پورا ہونے لگتا ہے میں سارا سونا سارے پیسے بیوی کو تحفہ دے دیتا ہوں، تو اب میرے پاس کچھ رہتا نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور جب سال اس پہ پورا ہونے لگتا ہے، 9 مہینے ہونے لگتے ہیں، تو وہ واپس مجھے تحفہ کر دیتی ہے کہ یہ تیرا ہو گیا، نہ اس پہ زکوٰۃ آتی ہے اور نہ۔ ہاں تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہیلے کرنے لگ جائے، یہ تجھے اجازت نہیں، یہ رب کا کیا تھا؟ حکم تھا۔ آگے فرمایا انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے پایا ان کو صابرا، صبر کرنے والا، نعم العبد، کیا ہی اچھے بندے تھے، انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، وذکر عبادنا، اور یاد کر ہمارے بندوں کو، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جو ابراہیم اسحاق اور یعقوب ہیں، اولی الایدی، جو ہمت والے تھے، والابصار، اور بصیرتوں والے تھے، وَإِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ، بے شک ہم نے ان کو خالص کر دیا تھا، بِخَالِصَةٍ، ایک خالص بات کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہم نے ان کو خاص کر دیا تھا ایک خالص بات کے ساتھ۔ یا اللہ وہ خالص بات کون سی ہے؟ فرمایا ذکر الدار، آخرت کی یاد تھی وہ۔ کس کی تھی؟ آخرت کی یاد کے ساتھ ہم نے ان کو خالص کر دیا۔ آگے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، اور بے شک یہ سارے تھے ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، سارے ہمارے نزدیک کیا تھے؟ چنے ہوئے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ مصطفین کا کیا معنی؟ چنے ہوئے، اور الاخیار پسندیدہ۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ تو مانا کرو بے شک یہ سارے تھے ہمارے ہاں لمن المصطفین الاخیار، چنے ہوئے پسندیدہ بندوں میں سے۔ وذکر اسماعیل، یاد کر اسماعیل علیہ السلام کو، والیسع، اور حضرت یسع علیہ السلام کو، وذوالکفل، اور ذوالکفل کو یاد کر، وکل من الاخیار، سب پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ اب حضرت یسع علیہ السلام کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کا تعارف گزر چکا ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے۔ کن کے جانشین تھے؟ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے۔ اب ذوالکفل کون تھے؟ حدیث میں، قرآن کی دیگر آیتوں میں ان کی تفصیلات نہیں، صرف قرآن میں ان کا کیا آیا ہے؟ نام آیا ہے۔ اب نام آیا ہے تو امام ابن جریر اپنی تفسیر طبری میں فرماتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ نبی تھے یا ولی تھے، بہرحال وہ سکوت اختیار، توقف کرتے ہیں۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر اور سیاق کلام سے لگتا ہے کہ نبی تھے، اگرچہ تفصیلات نہ ہوں، لیکن اللہ نے ان کا ذکر کن میں کیا ہے؟ نبیوں کی فہرست میں کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے جی فرمایا ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ ہاں یہ جو سب بیان گزر چکا ہے پوری صورت میں، یہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقین کے لیے بے شک لحسن مآب، البتہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ وہ بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات عدن، نعمتوں کے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، کھولے ہوئے ہوں گے ان کے لیے اس کے دروازے، دروازے کھلے ہوں گے، اور آئیے اور داخل ہوتے جائیے۔ سورۃ زمر میں اس کی تفصیل
آئے گی، اور دونوں صورتوں میں ربط بھی یہ ہوگا۔ فرمایا متکئین فیہا، تکیے لگائے ہوں گے اس جنت میں، یدعون فیہا، منگوائیں گے اس میں، بفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے میوے، وشراب، اور مشروبات، کیا مشروبات منگوائیں گے، وعندہم، اور ان کے ہاں، قاصرات الطرف، نگاہیں نیچے رکھنے والی حوریں ہوں گی، اطراب، ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ اطراب تراب کو کہتے ہیں، تراب مٹی کو کہتے ہیں، اور اس سے اس کو کہا جاتا ہے ہم عمر کو جو بچپن میں مٹی میں ساتھ کیا ہو، کھیلے ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں میرا لنگوٹیا یار ہے، سمجھ آ گئی؟ بچپن میں مٹی میں کھیلے ہوں۔ تو مانا کرو وعندہم، اور ان کے ہاں اس جنت میں، قاصرات الطرف، نگاہیں جھکائے ہوئی، آنکھیں جھکائے ہوئی، الطرف، آنکھوں کے پلکوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، طرف جپک، ٹھیک ہے نا، تو نگاہیں جھکائی ہوئی ہوں گی، اطراب، ہم عمر بیویاں ہوں گی، ھذا ما توعدون، اور کیا کہا جائے گا، یہ ہے وہ توعدون جس کا تم وعدہ کیے گئے تھے، لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے، مل گیا کہ نہیں ملا؟ فرمایا آگے، ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے دیا ہوا، ما لہ من نفاد، نہیں ہے اس کے لیے ختم ہونا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ھذا، ھذا تو سن لیا تو معنی کیا کرو گے؟ ھذا یعنی یہ تو مرتبہ تھا ماننے والوں کا، یہ مرتبہ کس کا تھا؟ ماننے والوں کا تھا، تو نہ ماننے والوں کا، فرمایا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک البتہ سرکشوں کے لیے، لَشَرَّ مَآب، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ جہنم، جہنم ہے، یصلونہا، داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد، پس بہت ہی برا ہے ٹھکانہ، بچھونا، ھذا، یہ ہے عذاب، اس دوسرے ھذا کا معنی کیا ہے؟ ھذا، یہ ہے عذاب، فَلْيَذُوقُوهُ، فَلْيَذُوقُوهُ، پس چکھو اس کو، کیا ہے؟ حمیم وغساقون، گرم کھولتا ہوا پانی ہے، وغساقون، اور زخموں سے بہتی ہوئی پیپ ہے، گرم کھولتا ہوا پانی، وغساقن، اور زخموں سے بہتی ہوئی پیپ ہے، یہ پیو، وآخر من شکلہ، اور دوسرے عذاب، من شکلہ، اس کی طرح، ازواج، طرح طرح کے، کیا قسم قسم کے، ازواج مختلف قسم کے، تو معنی ہوگا صرف ایک ہی عذاب نہیں، وآخر، اور دوسرے عذاب، من شکلہ، ان جیسے عذابوں کی طرح، ازواج، کیا ہیں؟ قسم قسم کے عذاب ہیں، ھذا فوج مقتحم معکم، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو کچھ گروہ پہلے پہنچے ہوں گے، کچھ گروہ بعد میں آئے گا، تو یہ بعد والا گروہ جائے گا جہنم میں پہلے والے گروہ کے پاس، تو وہ کہیں گے آئے نہیں، آیا ہے یہ گروہ، ٹھیک ہے نا، اور آیا ہے، اور کہیں گے خوش آمدید نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں جب کوئی آتا ہے آپ کے پاس تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مرحبا، خوش آمدید۔ یہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہ ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کو پہلے جانے والے، لا مرحبا بہم، کوئی خوش آمدید نہیں ہے ان کے لیے۔ مرحب، رحوب، رحوبت، پیچھے گزرا ہے، تو معنی کیا تھا کہ تنگ و ضاقت علیہم الارض بما رحوبت، یعنی کشادگی، فراخی، تو مرحبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آؤ، کھلی جگہ، فراخی ہے، کشادگی ہے، جی آئے انہوں، بخیر رالے ہیں، یہ سارے آپ کہتے ہیں، تو معنی کرو لا مرحبا بکم، نہیں ہے کیا چیز؟ خوش آمدید تمہارے لیے۔ آگے، انہم، خوش آمدید اس لیے نہیں کہ انہم صالوا النار، بے شک یہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں، قالو، تو وہ غصے میں کہیں گے ہمارے لیے خوش آمدید نہیں ہے، بل انتم، بلکہ تم، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے خوش آمدید نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آپس میں بھی لڑیں گے، ایک دوسرے پر قرآن کی کئی آیتیں پڑھ چکے، لعنت بھی کریں گے،
بد دعائیں بھی دیں گے، اللہ ان کو ڈبل سزا دے، انہوں نے ہمیں ادھر پہنچایا ہے، ایک دوسرے کو خوب رگڑیں گے۔ فرمایا بل انتم، بلکہ تم، لا مرحبا بکم، نہیں ہے خوش آمدید تمہارے لیے، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی نے آگے بھیجا ہے اس کو ہمارے لیے، تم ہی نے آگے کیا ہے اس عذاب کو ہمارے لیے۔ عذاب کو انہوں نے آگے کیا ہے، یعنی تم ہی اس عذاب کا سبب بنے ہو، ہمیں تم نے گمراہ کیا تھا اور اب کہتے ہو کہ کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے الفاظ کی؟ فرمایا انتم قدمتموہ لنا، یا بعض مفسرین قدمتموہ کفر کو لیتے ہیں، ہو ضمیر کا مرجع، تو وہ معنی کرتے ہیں اس کفر کو تم نے ہمارے آگے آگے کیا اور ہم کیا ہوئے تھے؟ کافر ہوئے تھے۔ بار بار لاتے اور آگے آگے کرتے اور ہمیں ترغیب دے دے کے کفر پہ لگایا۔ فرمایا فبئس القرار، پس بہت ہی برا ہے ٹھہرنے کی جگہ، قالو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جس نے آگے کیا ہمارے لیے یہ عذاب یا یہ کفر، فزدہ عذابا، پس بڑھا دے تو اس کے لیے عذاب، ضعفاً دگنا کر کے، فی النار آگ میں۔ تو یہ کمزور لیڈروں کی گمراہ کرنے کی وجہ سے ادھر اپنے لیڈروں کے حق میں کہیں گے اللہ انہوں نے ہمارے لیے یہ تیار کیا، سبب بنے کفر کا، اللہ ان کو جہنم میں کیا دے دے؟ ڈبل عذاب دے دے۔ تو یہی آیت دوسرے انداز میں گزری تھی، وہاں اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ لِكُلٍّ ضِعْف، سب کے لیے ڈبل ہے۔ کیا ہے؟ سب کے لیے ڈبل ہے۔ ہاں تو فرمایا کہیں گے اے ہمارے رب، دے ان کو، بڑھا دے ان کے لیے عذاب، ضعفاً دگنا کر کے آگ میں، وقالو، اور وہ کہیں گے، ما لنا لا نرى رجالا، ہم نہیں دیکھتے ان مردوں کو، کنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے۔ یہ جہنمی جب ادھر جہنم میں زمانے گزاریں گے نا تو خیال آئے گا، دنیا میں ہم کچھ لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق استہزاء کرتے تھے اور ہم ان کو سب سے برا جانتے تھے کہ یہی جہنم میں، تو وہ تو ادھر جہنم میں نظر نہیں آ رہے۔ کیا ہمارا وہ مذاق کرنا غلط تھا دنیا میں، یا واقعی وہ جہنم میں آ چکے ہیں مگر ہماری نظر پھر چکی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یا تو وہ دنیا میں ہمارا ان کے ساتھ مذاق کرنا کیا تھا؟ غلط تھا، وہ برے نہیں تھے، سچے تھے، یا کہیں واقعی ہم نے مذاق ٹھیک کیا، وہ ادھر ہی کہیں جہنم میں پڑے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا جی نظر نہیں آ رہے، نہیں وہ ادھر نہیں ہے، رب نے ان کو جنتوں سے نواز دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تم مومنوں سے مذاق کرتے تھے۔ آگے الفاظ پہ غور کرنا، کیا الفاظ ہیں؟ قالو کہیں گے، ما لنا، کیا ہو گیا ہمیں، لا نرى رجالا، ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، مردوں کو، کنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم شمار کرتے تھے کن میں سے؟ برے لوگوں میں سے، اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو مذاق بنایا تھا دنیا میں غلط طور پر، ام زاغت عنہم الابصار، یا پھر گئی ہیں ان سے ہماری نگاہیں۔ فرمایا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، تم نے تو قرآن سن لیا، اللہ آپ سب کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ حق ہے۔ کیا چیز حق ہے؟ تخاصم اہل النار، یہ جہنمیوں کا آپس میں جھگڑنا اور تکرار کرنا، اللہ کی قسم یہ حق ہے اور ایسا ہوگا۔ آگے قل کہہ دیجئے انما انا منذر، بے شک میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر الا اللہ، مگر اللہ، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو غالب ہے، رب السماوات والارض، رب آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، العزیز و زبردست ہے، الغفار بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے هو النبأ العظیم، بے شک یہ توحید کا کلمہ بہت عظیم الشان خبر ہے۔ پیچھے کیا گزرا؟ ما من الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر کون ہے؟ تو یہ جو خبر ہے یہ بہت عظیم الشان ہے۔
ہوا نبأ عظیم، یہ بہت بڑی اہم خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اسی سے منہ پھیرنے والے ہو، ہر بات کو خوشی سے سنتے بھی ہو، کان بھی دھرتے ہو، جھومتے بھی ہو، لیکن نہیں سنتے ہو تو رب کی توحید نہیں سنتے ہو، اس سے منہ پھیرتے ہو۔ فرمایا ہوا نبأ عظیم، یہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ ما کان لی علم، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، نہیں ہے مجھے کوئی علم مجلس بالا کا، ما کان لی العلم، ما کان لی من علم، نہیں ہے میرے پاس کوئی علم، کس چیز کا؟ بالملأ الاعلی، اوپر کی مجلس کا، یعنی فرشتوں کی مجلس کا، کیا؟ اذ یختصمون، جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے۔ یہ تکرار کیا ہے؟ مفسرین کرام نے دو توجیحات کی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ فرشتوں کی اوپر کیا بحث چل رہی تھی، وہ بحث کیا تھی جو نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی، پھر اللہ نے وحی بھیج کر ان کو کیا کی؟ بتائی۔ پہلی توجیہ کہ فرشتے بحث کر رہے تھے کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے گناہ جڑتے ہیں رب جلدی راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، رب جلدی راضی ہوتا ہے۔ تو اب کسی فرشتے نے کہا کہ وہ استغفار ہے، کسی نے کہا تسبیحات ہیں، کسی نے کہا کہ باوضو رہنا ہے، سمجھ آ گئی، سردی میں وضو کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، کفارات جو گناہوں کے کفارہ بنتے، وہ اعمال اپنے اپنے گنوائے، ایک، ٹھیک ہے۔ دوسری توجیہ جو مفسرین نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں وہ بحث وہی تھی جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، کیا؟ کہ جب آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے پوچھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں؟ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرشتے بحث کیا کر رہے تھے؟ اللہ تو ان کو پیدا کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، ہم تیری تسبیح اور پاکی۔ فرمایا میرا محبوب پیغمبر فرشتوں کی یہ باتیں آپ کو معلوم ہیں؟ یہ کس نے بتائی ہے آپ کو؟ میں نے بتائی، اللہ فرماتے ہیں وحی کے ذریعے۔ آؤ ذرا، فرمایا ان یوحا الیہ، نہیں وحی کی جاتی میری طرف، الا مگر اس بات کی کہ انما انا نذیر مبین، کہ ہوں بے شک میں ڈرانے والا کھل کر۔ اذ قال ربک للملائکۃ، دیکھا اب آگے آیا کہ نہیں؟ فرمایا جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، من طین، بشرا انسان، من طین ان کس سے؟ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور پھونک دوں اس میں، مِن روحی، اپنی طرف سے روح، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، كُلُّهُمْ، سب کے سب نے، اجمعون، اکٹھے ہو کے کیا۔ تاکیدات سمجھ میں آ گئی؟ سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور اکٹھے ہو کر کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ ساری تفصیل کون سی صورت میں گزری؟ سورہ بقرہ میں اور بھی کئی مقامات پہ۔ فرمایا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، استکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا کس میں سے؟ کافرین میں سے، ہو گیا کافرین میں سے۔ قال یا ابلیس، تو رب نے کہا اے ابلیس، ما منعک، کس نے تجھے روکا، ان تسجدا، کہ تو سجدہ کرتا، لما خلقت بیدی، اس کے آگے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو نے اس کو سجدہ کیوں کیا؟ رب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کیسے بنایا ہم اس کو سمجھ سکتے نہیں ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں، معنی آتا ہے، کیفیت نہیں آتی، سمجھ آگئی؟ یب یدیہ کا معنی ہے کہ جس کو میں نے بنایا اپنی طاقت اور قدرت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟
تو اب مانا کرو میں نے اپنی طاقت اور قدرت سے بنایا. استکبرتا کیا تو نے تکبر کیا ہے اے ابلیس, یا ام کنت من العالین یا واقعی تو اونچے مرتبہ والوں میں سے. یہ تو جو انکاری بن گیا ہے یہ تو تکبر کر رہا ہے یا واقعی تیری کوئی شان اتنی اونچی ہے کہ تو سجدہ نہیں کر رہا. تو آگے سے کیا کہتا ہے, انا خیر منہ, میں بہتر ہوں ان سے, خلقتنی من نار, پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا اس کو من طین, کس سے, مٹی سے. قال اللہ نے فرمایا فاخرج منہا, نکل جا اس سے, فانک رجیم, تو کیا ہے, مردود ہے, رجم کیا ہوا ہے. جس طرح زانی شادی شدہ زانی کو رجیم مرجوم پتھر مار کے سنسار کیا جاتا ہے, اسی طرح تو بھی رجیم بمانے مرجوم کے, کہ تجھے بھی سنسار کیا جائے گا. ایک تو لعنت کے ذریعے, اور دوسرا اگر منظر دیکھنا ہے تو حج میں دیکھ لو. حج میں کیا کیے جاتے ہیں, رجم کیا جاتا ہے کہ نہیں, جمرات کی رمی, ٹھیک ہے نا. یہ مطلقاً مانا کہ لعنت سے دھتکارا ہوا. آگے فرمایا انک رجیم, بے شک تو ہے رجیم مردود, وان علیک لعنتی, اور بے شک تیرے اوپر میری لعنت ہے, الی یوم الدین, قیامت کے دن تک. قال, تو شیطان کہنے لگا ابلیس, رب اے میرے رب, فانظرنی الی یوم یبعثون, پس مجھے مہلت دے دے اٹھائے جانے کے دن تک. قال, فرمایا اللہ نے, فانک من المنظرین, پس بے شک ہے تم مہلت دیے ہوں میں سے, لیکن کب تک, الی یوم الوقت المعلوم, ایک معلوم وقت کے دن تک. کیا, ایک معلوم وقت کے, یعنی جس دن کا وقت معلوم ہے مجھے, صرف اللہ کو, قیامت کا, ٹھیک ہے نا, اس تک تجھے مہلت ہے. قالا, تو جب مہلت مل گئی تو کہنے لگا, فبعزتک, اللہ تیری عزت کی قسم ہے, لأغوینہم اجمعین, ضرور بضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا. پہلے مہلت مانگی, مہلت ملی, کیا کہا, تیری عزت کی قسم ہے, لأغوینہم اجمعین, کہ البتہ ضرور بضرور میں گمراہ کروں گا سب کو. ہاں, الا عبادک منہم المخلصین, وہی بچیں گے, الا عبادک, مگر تیرے وہ بندے ان میں سے, المخلصین, جو خالص کیے ہوئے ہوں گے, جنہیں تو نے خالص کر دیا ہوگا اپنے لیے, وہ بچ جائیں گے. اللہ نے فرمایا, قالا, اللہ نے فرمایا, فالحق والحق اقول, کیا, ہاں, کہ واقعی حق ہے, یہ بات کیا ہے, حق ہے, کہ تیرا ان پہ داؤ نہیں چلتا. والحق اقول, اور میں حق ہی کہتا ہوں. ایک معنی, ہاں, فرمایا کیا چیز ہے, لفظ کا معنی کرو, فالحق, حق ہے میرا کہنا, والحق اقول, اور میں کیا کہتا ہوں, حق ہی کہتا ہوں, میرا کہنا حق ہے, اور حق کا اقول, میں حق ہی کہتا ہوں. وہ کیا ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, ضرور بضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے, وَمِمَّنْ تَبِعَكَ, اور ان سے جنہوں نے تیری تابعداری کی, منہم, اور انسانوں میں سے, اجمعین, سب کے سب سے, جو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے, تابعداروں سے جہنم کو بھر دوں گا. قل, میرا پیغمبر, لا اسألکم علیہ اجرا, اتنی تقریر میرے محمد نے کی ہے, تو فرمایا میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو اعلان کر, لا اسألکم علیہ من اجرین, میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اس پر, میں تم سے اس پر کوئی اجرت معاوضہ نہیں مانگتا. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ, اور نہیں ہوں میں تکلف کرنے والوں میں سے, تکلیف کرنے والوں میں سے. یہ تکلیف کا کیا معنی ہوتا ہے, یعنی جو کہہ رہا ہوں یہ رب ہی کی طرف سے آئے ہیں, الفاظ بھی مضمون بھی وہی بیان کر رہا ہوں, خود تکلف کر کے گھڑ کے بنا کے پیش. ہاں, یہ تکلف ہے نا, رات کو آپ ساری رات مطالعہ کر کے تقریر تیار کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی ہے, تکلیف کی ہے, تیار کی ہے. فرمایا جو میں
پڑھ رہا ہوں یہ رب کا بھیجا ہوا ہے، میں اس کے بیان میں کوئی تکلف کرنے والا، ہاں گڑ گڑ کے بنا کے پیش کرنے والا نہیں ہوں۔ آگے ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، البتہ ضرور بضرور تم جان لوگے نبأہ اس کی خبر، یعنی اس کی حقیقت کی خبر جان لوگے، بعد حین کچھ وقت کے بعد۔ جس قرآن کو جھٹلاتے ہو کچھ وقت کے بعد اس کی حقیقت کو کیا کر لو گے؟ جان لو گے۔ ہاں پڑھتے ہیں۔